ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل کے سبق کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں کسی مرد پر ان کے ساتھ نکاح کرنا. تقریباً وہ 10 عورتیں ہیں. ان میں سے آخری عورت وہ ہے جس کا کسی کے ساتھ نکاح ہو. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک کسی کے نکاح میں ہے. اس سے اگر اس کو طلاق ہو گئی اور ان 10 قسم کی عورتوں میں سے بھی نہیں ہے تو عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اس دن کے بعد باقی کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، لیکن ایک وقت میں 4 تک کی اجازت ہے. 4 عورتیں ایک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ ان 4 کے حقوق ادا کرے اور ان کے درمیان انصاف بھی کرے، تب جائز ہے، ورنہ ایک عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور ایک عورت کے بھی اگر حقوق اس نے پورے کر لیے پھر جائز ہیں. اگر اس کے بھی حقوق نہیں پورے کر سکتا تو پھر باندی کے ساتھ اس کے حقوق ذرا کم ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر لے. اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر اپنے جسم پر کنٹرول کرے، روزے رکھ وغیرہ کی. جب اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دے تو پھر نکاح کرے. جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے پھر ان کا مہر بھی دینا ہوگا، اور ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی نیت سے نکاح کرے. یہ نہیں کہ جس کو متع لوگ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر کچھ لے دے کر مستی نکالنے کے بعد الگ ہو جائیں. یہ زنا میں آتا ہے، یہ نکاح نہیں ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. شفقت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ کیا ہے اور تمہیں ساری راہیں بتا دی ہیں. اگر ان راہوں پر چلتے رہو گے تو دنیا میں بھی آسانی سے رہو گے اور آخرت بھی تمہاری بن جائے گی. لیکن کچھ خواہش پرست لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشوں کی طرف جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حالانکہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ بہت ہی ہلکے سے ہیں، آسان سے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. انسان کمزور پیدا ہوا ہے. صرف عورتوں کے بارے ہی حلال حرام نہیں فرمایا، تم ہر چیز میں حلال حرام کا خیال رکھو. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ. تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، رضامندی کے ساتھ، تجارت کے ساتھ ہونے چاہیے. اور اپنے آپ کو قتل، خودکشی بھی نہ کرو. یہ ایسے کام ہی نہ کرو جس میں تمہیں قتل کر دیا جائے قصاص میں. یہ سارے برے کام ہیں. یہ خودکشی حرام ہے، جس طرح حرام کھانا حرام ہے تو خودکشی بھی حرام ہے، کسی کو قتل کرنا بھی حرام ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
جس نے اللہ کے حکم سے جو ہے تجاوز کیا، ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں بھون دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کتنی شفقت کا بیان۔ تم اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے گناہ تم سے ہو جائیں تو ہم ویسے بھی معاف کر دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی وضو کرنے لگتا ہے تو گناہ گرتے رہتے ہیں، گھر سے آ کر نماز کی طرف آنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو جہاں قدم اٹھانے پر ایک نیکی ملتی ہے، وہاں رکھنے پر ایک گناہ بھی مٹ جاتا ہے۔ اور توبہ کرو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میراث کے اندر کسی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ کیوں ہے اور کم کیوں ہے۔ تم اس بات کی طرف نہ جاؤ اور کسی کے ساتھ حسد بھی نہ کرو۔ ہر ایک کا حصہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، وہ اس کو ملے، بس اس کے دوسرے کے حصے کی تمنا نہ کرو۔ اور مردوں کی کمائی اپنی ہوتی ہے، اور عورتوں کی بھی اگر کوئی مال کسی ذریعے سے ان کے پاس ہے تو وہ بھی مالک بن سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل ان کا کوئی ملک ہی نہیں ہوتا، وہ بھی مالک ہیں، حصہ بھی میراث کا ان کو ملتا ہے، آمدنی کے ذرائع بھی ان کے ہو سکتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، گھر کی حکومت چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، گھر کا مالک اور بادشاہ جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت کو اس کے تابع رہنا پڑے گا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو خلقتاً قوی، مضبوط، طاقتور بنایا ہے، اور طاقتور ہی حکومت کرنے کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے، بیوی کو بھی کھلاتا ہے، بچوں کو بھی، سارے گھر کی دیکھ بھال وہی کرتا ہے، تو جو دینے والا ہوتا ہے، کھلانے والا ہوتا ہے، سرداری کا حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ اس واسطے مرد سردار ہوگا، عورت کو اس کے تابع ہو کے رہنا ہوگا۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، اچھی عورتیں کے کچھ صفات بیان کیے۔ نیک عورتیں فرما بردار اور اپنی حفاظت کرنے والی ہیں، یہ نہیں کہ خاوند گھر سے کام کو گیا تو وہ گھر کا مال ضائع کر دیتی ہیں یا اپنی جان میں خیانت کرتی ہیں، یہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پاک دامن بن کے رہیں اور اس کے مال کی بھی، بچوں کی بھی حفاظت کریں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر عورت کے بگاڑ کا خطرہ ہے، مردوں کو خطاب ہے کہ وہ نافرمانی کر رہی ہے اور جو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کو واعظ کرے۔ سب سے پہلا درجہ اس کو سمجھانے کا ہے کہ تو اپنا گھر بار چھوڑ آئی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ آئی ہے، اب تم نے اپنا یہ ساری زندگی یہاں گزارنی ہے، یہاں بگاڑ کے رکھے گی تو خود بھی پریشان ہوگی، ہمیں بھی پریشان کرے گی۔ اس قسم کی باتیں اسے سمجھا کر شاید اس کو سمجھ آ جائے اور وہ فرما بردار بن جائے۔ اگر اس سٹیج پر بھی وہ سیدھی نہیں ہوتی تو پھر اس کا بستر الگ کر دے۔ اگر اس میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اس کے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کی بھی اجازت ہے۔ ظلم نہ کرے، لیکن اس کو ڈرانے کے لیے کچھ سزا بھی دے دی تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ ظلم کے درجے میں آ گیا، بعض لوگ ڈنڈے لے کر خوب مارتے اور اس کو یہ کرتے ہیں، وہ ظلم ہے اور وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے تھوڑی سی سزا دینے کی اجازت ہے اور بس۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں معاملہ ٹھیک نہیں ہو پایا تو پھر فرمایا جو ان کے بڑے ہیں ان کو درمیان میں پڑ جانا چاہیے، اور وہ اگر ان کے درمیان
نیت کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے دے گا، ان کا گھر بس جائے گا۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود گھر نہیں بس رہا تو پھر ان کو الگ ہونے دو، اس مرد کو کوئی اور بیوی اس کے ساتھ موافقت کرنے والی مل جائے گی، اور عورت کو کوئی اور خاوند اس کے ساتھ موافقت کرنے والا مل جائے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ ساری زندگی لڑ لگ کے زندگی یہاں گزارے ہیں، نہیں بن سکتی تو پھر ٹھیک ہے الگ ہو جائیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا یہ تمہیں حقوق بتائے جا رہے ہیں لیکن توحید کو نہ چھوڑنا، میں یاد کرواتا جاؤں گا بار بار۔ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی بڑے کی کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، خواہ قریب کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں یا دور کے پڑوسی ہیں، ہر کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ اور جو تمہارے ساتھی سفر کے ہیں یا تمہارے ساتھی ہیں نکاح کے ساتھ بیوی ہے، ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اسی طرح تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ملازم ہیں بس ٹھیک ہے ان پر جیسے چاہو ظلم کرو، یہ درست نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، تکبر اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، وہی آدمی دوسروں کے حقوق دباتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، ایمان والو ابھی نشہ شراب حرام پورا نہیں ہوا تھا، تھوڑی تھوڑی تمہید کے طور پر یہ آیت ہے۔ فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، یعنی ان اوقات میں تو کم از کم تم نے شراب و نشے کی بات نہیں کرنی جن میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ جب نماز پڑھو گے تو تم نشے کی حالت میں ہو تو کیا پتہ چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو تو صحیح ہم اللہ کے حضور کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آدمی بیدار ہو اور سمجھ رہا ہو۔ اور اسی طرح اگر جنبی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، پانی نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کی بھی اجازت ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ، اہل کتاب کی کچھ قبائح اب ان آیات میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں گمراہی کے پیچھے جاتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تحریف کرتے ہیں، آیات تورات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کریں گے، آپ سنیں ہماری اور آپ کی بات نہ سنی جائے، زبانیں مروڑ مروڑ کر باتیں کرتے ہیں، یہ سب ان کی خباثتیں ہیں۔ یوں بھی تو کہہ سکتے ہم نے سنا ہے اور ہم مانیں گے، اور آپ ہماری سنیں، ہمارا لحاظ بھی رکھیں، تو یہ کہنا ان کے لیے بہتر تھا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب تم اس وقت آنے سے پہلے ایمان لے آؤ کہ کہیں تمہارے چہرے بدل دیے جائیں اور مٹا دیے جائیں، یہ بھی عذاب تمہارے اوپر ہو سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ بتوں پر اعتماد کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح ہیں، ہدایت پر ہیں، اتنے برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے پاس مال ہو تو یہ ایک نقیر کے برابر بھی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اب کچھ احکام سلطانیہ کہلاتے ہیں، حکومت کو کے لیے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں لوگوں کی ادا کرو، جو ذمہ داریاں تمہاری ہیں ان کو نبھاؤ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو اور اپنے بڑوں کی بات مانو۔ تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اپنا مقدمہ لے کر وہاں سے فیصلہ لو، آپس میں صرف لڑتے نہ رہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، شان نزول کے مطابق ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا اور وہ فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ یہودی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والا بظاہر اصل میں منافق تھا وہ کہتا ہے کعب بن اشرف کی طرف چلتے ہیں، وہ کیونکہ وہ حق پر نہیں تھا اس واسطے کہتا تھا اس کے پاس جائیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو میرے خلاف ہو جائے گا، اس واسطے وہ اڑ گئے۔ بڑی مشکل سے تیار ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب واپس جا رہے ہیں تو پھر کہتا ہے جو فیصلہ تو ٹھیک ہے ہو گیا ہے، لیکن اس کی تصدیق صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا لیتے ہیں۔ وہ اس واسطے چاہ رہا تھا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلموں کے بارے میں بڑے خلاف ہیں، سخت ہیں، شاید یہ حکم میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ اس نے کہا فیصلہ ہو گیا بڑی عدالت سے، تو پھر آپ کیوں نیچے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجبور کر کے لے گیا۔ تو اس یہودی نے کہا حضرت پہلا ہمارا فیصلہ نبی علیہ السلام نے کر دیا ہے۔ منافق سے پوچھا واقعی کر دیا ہے؟ اس نے کہا کر تو دیا ہے۔ فرمایا پھر ٹھہر جاؤ۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی اور فرمایا جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کسی اور کے پاس فیصلہ وہ مرتد ہوتا ہے، مرتد کی سزا گردن اڑا دینا ہوتی ہے، اڑا دی۔ تو بہرحال یہ سارا پورا رکوع اس کے بارے میں آیا ہے۔ پھر جب وہ قتل ہو گیا تو منافقوں کے جو دوسرے منافق تھے وہ اس کی فیور میں آ گئے اور کہنے لگے ہم تو قصاص لیں گے، عمر سے قصاص لیں گے، انہوں نے بندہ مار دیا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یہ آیت نازل فرما دی، جس کا قصور ہے اس نے ٹھیک کیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ فیصلہ ہے اللہ کی، رب کی قسم تم میں سے ان میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فیصل نہ بنائے اور پھر اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کر لے، اس وقت تک مسلمان نہیں۔ تو جب مسلمان نہیں تو اس کا قتل جائز ہے، اسلام سے جو ہٹ جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا حال بھی یہی ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اس سے پہلی آیت میں ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے یہ لوگ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوگا۔ انعام یافتہ لوگ ہیں نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ ان چار کے راستہ سب کا ایک ہی ہے، یہ درجے ہیں، صرف درجات ہیں، ورنہ تو کوئی یہ الگ الگ چار راستے نہیں۔ نبیوں والا راستہ ہی صدیق لیتے ہیں اور صدیقوں والا راستہ ہی شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے، سب ایک ہی راستے پر چل کے انبیاء کی اتباع میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا کوئی انعام چاہے تو انہی کی اتباع کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، دوسرا حکم احکام سلطانیہ میں سے یہ ہے کہ جہاد بھی کرو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی ضرورت پڑے تو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیج دیا کرو، اگر بڑا مارکا ہو تو اکٹھے ہو کر مقابلہ کرو،
لیکن اس موقع پر بھی منافق جو ہیں وہ چال بازیاں کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، شریک نہیں ہونے چاہتے۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں کاش کہ میں بھی ان میں سے ہوتا، اور اگر شکست کھا جائیں بعض دفعہ ہو جاتا ہے، مشکل بھی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ ایسی یہ باتیں کرتے ہیں چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایمان والوں کو تو اللہ کے راستے میں لڑتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا گیا یا غالب آ گیا، ہم دونوں صورتوں کے اندر اس کو اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، شرم دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرمایا کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں؟ کمزور مرد عورتیں بچے جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے اور ہمارا کوئی حمایتی بھیج دے، اور تم اپنی جگہ پر بیٹھے ہو، جاؤ اپنی عورتوں بچوں کو چھڑانے کے لیے تو کم از کم جہاد کرو۔ ایمان والے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جن میں ایمان نہیں وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے جہاد کے بارے میں اجازت مانگتے تھے، جب ان کو کہا جاتا ابھی رہو، ابھی رکو، ابھی نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، دوسرے نیکیاں کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، جب جہاد فرض ہو جائے گا پھر کر لینا۔ لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر کمزوری مان کے یا منافق لوگ کہنے لگے لیما کتبت علینا القتال، ہمارے اوپر فرض کیوں ہو گیا جہاد کرنا، ابھی تو اور کچھ تاخیر ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا ساری کا سامان تھوڑا سا ہی ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تم اور جہاد میں کوئی موت نہیں ہوتی، جہاں کہیں بھی تم ہو موت جب آئے گی تو تمہیں وہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم بڑے مضبوط اور اونچی بلڈنگوں میں ہو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بالکل بغیر سراغ کے گھر بنایا، واقعہ لمبا ہے، آپ سنایا ہوں تو، لیکن اسی طرح جس طرح اس نے دیکھا تھا اسی طرح پھر وہ اس کی بیوی کو وہی یہ جو عنکبوت ہوتا ہے جس کو مکڑی کہتے ہیں اسی کے ذریعے وہ مر گئی۔ لمبا واقعہ لکھتے ہیں، میں بس مختصر کر دیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر کوئی بھلائی ان کو پہنچے تو کہتے ہیں اللہ نے مہربانی کی ہے، اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی نعوذ باللہ نحوست ہے۔ فرمایا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آداب یہ ہے کہ برائی کو اپنی طرف منسوب کرو اور بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک کے اندر یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے، اس میں کوئی اختلاف نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ ہر بات جو سنو فوراً پھیلا نہ دیا کرو، پہلے تحقیق کرو، پھر بڑوں سے پوچھو کہ یہ پھیلانے کی ہے تو پھیلاؤ، نہیں پھیلانے کی تو اس کو وہی روک دو۔ یہ ادب سکھایا گیا ہمیں۔ وقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ جہاد کریں، اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں، مسلمانوں کو صرف رغبت دلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے سخت قوت اور طاقت والے ہیں، تمہارے دشمن کو زیر کر دیں گے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، سفارش کے بارے میں ہے کسی کو اچھی سفارش ہو تو کر لینا، اس سے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے، بری سفارش میں اس کو گناہ بھی ملتا ہے۔ سفارش اس میں ہوتی ہے کہ جائز قائم ہو، اس بندے کے لیے کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوں، کیونکہ جو ضروری ہے اس میں سفارش کی بات نہیں، اس نے ضروری کرنا ہے،
جو حرام ہے اس میں سفارش کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ وہ کرنے کا نہیں تو پھر سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ جائز کام میں سفارش ہو تو سفارش کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، وہ مان لے یا نہ مانے وہ مجبور نہیں ہو جاتا، اس کے لیے مجبوری بھی نہیں ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ اگر اس کی بات اس کو سمجھ آ گئی مان لے تو ٹھیک ہے، وہ اگر نہیں مانتا تو پھر بھی اس کے ساتھ اپنے روابط ٹھیک رکھے۔ جب آپس میں ملو تو دعا کے ساتھ ملا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، اور دوسرا جواب دینے والا اس سے اچھی دعا کے ساتھ جواب دے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی بڑھا دے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کچھ منافق بالکل صاف ہو کے دشمنوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کے ساتھ پھر لڑنے میں مسلمان ہچکچاہٹ کر رہے تھے بعض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ چلو جب تمہارے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ایک بات چھپی ہوئی تھی، جب وہ تمہارے دشمن کے ساتھ جا ملے ہیں تو اب ان کے ساتھ لڑنے میں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لڑو، اس کے کلمے کو نہ دیکھو، ان کے دل میں کلمہ ہے ہی نہیں، وہ زبان سے کہہ رہے تھے، اب پتہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، جب تمہاری دشمن کی پارٹی میں چلے گئے تو پھر کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، تو اس کی دیت دینی ہوتی ہے، اس کا قصاص نہیں ہوتا۔ ایک تو غلام آزاد کر دیں، دوسرا خون بہا دے دیں، اگر وہ معاف کر دے تو ان کی مرضی ہے، پھر معاف بھی ہو جائے گا۔ اگر وہ بندہ مسلمان تو تھا لیکن دشمن کی قوم میں سے تھا، پھر بھی اس نے مار دیا مسلمان کو، تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، اگرچہ یہاں صدقہ اور نہیں دینا ہوگا اس کو۔ اور اگر وہ مسلمان ہے لیکن قوم غیر مسلم میں سے ہے، لیکن اس غیر مسلم قوم کے ساتھ بھی تمہارا معاہدہ ہے، تو پھر غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، دیت بھی دینا ہوگی۔ جس کے پاس غلام آزاد کرنے کے کچھ نہیں ہے تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کا ہمیشہ جہنم میں جائے گا وہ، کیونکہ مومن قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے ایمان کا مخالف نہ ہو۔ اگر کسی اور وجہ سے اس نے قتل کر دیا تو پھر اس کی یہ سزا نہیں ہے، قصاص تو ہوگا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ کسی مالی جھگڑا یا کسی اور عزت کا جھگڑا تھا، اس میں مار بیٹھا، ایک ہے نا یہ مسلمان کیوں ہے، اس وجہ سے جو مارے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جو آدمی کلمہ پڑھ لے اس کو یہ کہنا کہ یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ بیٹھا ہے، اس کو پھر قتل کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ مجاہد اور گھر میں بیٹھنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں جا کر لڑتا ہے اس کا درجہ بہت اونچا ہے اس کے مقابلے میں جو اگرچہ مسلمان تو ہے لیکن جہاد میں نہیں نکلا۔ ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، جو لوگ جان بوجھ کے اسلام میں، جہاد میں اور نماز کسی بھی کام میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جب وہ مر رہے ہوں گے فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کو ماریں گے، پیٹیں گے اور ان سے پوچھیں گے جناب کیا کر رہے تھے؟ یہ کہیں گے جناب ہم ماحول جس میں رہتے تھے ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے زمین اللہ تعالیٰ کی تو کشادہ تھی، تم وہاں کیوں جمے رہے، وہاں چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ گئے تو تو اپنے گھر میں کیوں بیٹھا رہا تھا؟ اس کو چھوڑ دیتا، ویسی جگہ چلا جاتا جہاں مسلمان ہوتے، تیرے لیے آسانی ہو جاتی۔ یہ تیرا قصور ہے لہذا تمہیں سزا ہوگی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جب تم سفر میں جاؤ تو کوئی بات نہیں، نماز 4 رکعت فرض کو 2 رکعت کر کے قصر کر سکتے ہیں۔ آپ صرف کر سکتے نہیں ہیں، ضروری ہوتا ہے، وہ شرائط جو ہیں ہمارے نزدیک
احناف کے نزدیک خاص طور پر یہ کسر جو ہے وہ نماز اتنی فرض ہے، زیادہ اس سے نہیں پڑھ سکتا، وہ کہے چلو پوری پڑھ لو، نہیں کسر کرے، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے۔ اگر وہ جہاد کا سفر تھا، دشمن مقابلے میں ہے، پھر بھی نماز آپ لوگوں کو پڑھنی ہے، اور پڑھنی بھی جماعت کے ساتھ ہے، اور الگ الگ جماعتیں نہیں کر سکتے کہ آپ ہی ایک پر متفق ہیں، اللہ کا نبی وہاں موجود ہو، سارے ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، نبی کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو فرمایا 2 ٹولیاں بنا لی جائیں، اور پھر ایک جماعت دشمن کے سامنے ہو اور دوسری کو 1 رکعت پڑھا دے، اور پھر وہ ادھر آ کر 1 رکعت پڑھ لے، دونوں کی نمازیں ہو جائیں گی، لیکن جماعت اگر موقع نہیں جماعت کرنے کا تو پھر الگ الگ چلتے پھرتے بھی نماز جو ہے فرض ہے، نماز پھر بھی پڑھیں گے۔ جب تمہیں موقع مل گیا، آرام اور سکون ہو گیا، تو پھر اصول کے مطابق پڑھیں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ، تم سستی نہ کرو دشمن قوم کا پیچھے کرنا میں، ان کو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی ہے، تم زخمی ہو تو وہ بھی تو زخمی ہیں، لیکن تمہیں اللہ سے امید ہے، ان کو اللہ سے امید نہیں ہے، تو پھر تم سستی نہ کرو، اپنے دشمن کا اگر فیصلہ ہو جائے کہ پیچھا کرنا ہے تو ضرور کرو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہاں ان آیات میں بھی یہ شان نزول ہے، یہاں بھی ایک منافق کا واقعہ ہے، چوری اس نے کی اور ایک یہودی کے گھر میں وہ سامان رکھ دیا، اور بعد میں اس کے ذمے لگا دیا، لمبا واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اسی کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے، یہودی کے خلاف۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، آپ تحقیق کر لیں، قصور اسی منافق کا ہے، اس یہودی کا نہیں ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی گناہ کرے، ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، غفور الرحیم ہے۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت اتری تو شیطان نے چیخ ماری اور اپنے سارے چیلوں کو جمع کر لیا۔ کیا ہوا بابا جی؟ جب بابا جی ہوا یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو گناہ کرواتے ہیں، لیکن ان کے ایمان جو ہے وہ توبہ پر ان کو مجبور کر دیتا ہے، یہ توبہ کرتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہم وہاں کھڑے ہو گئے ہیں، فائدہ کیا؟ وہ اس آیت میں آ گیا جب وہ توبہ کرنے ہم معاف کر دیں گے، تو پھر ہماری کمائی ساری ختم ہو جاتی ہے، مجھے پریشانی اس میں ہے۔ تو اس کی کوئی اور راہ ڈھونڈیں جس کی وجہ سے یہ توبہ نہ کریں، تلاش کرو، سوچو، پھر دوبارہ مجلس مشاورت بلائیں گے اور اصل میں فیصلہ ہوگا۔ وہ جانے لگے، اب ان کے چیلے پھر چیخ مار کے اس کو بلا لیا، کہتے ہیں مجھے خود ہی سمجھ آ گئی ہے۔ کیا آ گیا یہ؟ فرمایا ان سے گناہ کرواؤ لیکن نیکی کے نام پر، جس کو بدعات کہتے ہیں۔ بدعت لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب کسی کام کو نیک سمجھ کے کیا جائے اس پر توبہ نہیں کی جاتی۔ تو یہ جتنی بدعات دنیا میں پھیلی ہوئے ہیں، لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، بدعات فخر سے کرتے ہیں۔ نماز فرض ہے، اس میں تو یہی نہیں کرتے، لیکن 40واں فخر سے کرنا ہے، اور جناب کل فخر سے کرنے، اور جناب دیگیں جا کر منت غیر اللہ کی مانانی، یہ ساری فخر سے کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا سی کتنی چیزیں انہوں نے بدعات کی لگائی ہوئی ہیں، وہ فخر سے کرتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں دیکھو ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے، یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ تو شیطان نے یہ راہ نکالی ہے کہ گناہ کرواؤ اور اس کا نام نیکی لگا دو، یہ نیکی سمجھ کے جب کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسری دفعہ اس آیت سپارے میں آ گئی آیت کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کریں گے،
یعنی شرک کے ساتھ مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، زندگی میں مشرک کی بخشش بھی ہو جاتی ہے اگر وہ توبہ کر لے۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کیا کس کو پکارتے ہیں؟ انہاں سے لات، عزا، منات، یہ لڑکیوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، خود اللہ نے فرمایا لعنہ اللہ، یہ بڑا ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یہ شیطان کہتا ہے اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک وافر حصہ لوں گا، میں نے مقرر کر رکھا ہے، میرے پیچھے چلیں گے جہنم میں میرے ساتھ ہی جائیں، میں انہیں گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور انہیں حکم دوں گا، یہ اللہ کی جو ہے بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کر دیں گے، میں داڑھی ان کے منہ پہ پیدا کروں گا اور یہ جناب اس طرح اور کینچیاں اور کٹاؤں لگا گے، اسی طرح دوسرے تیسرے کام کریں گے تو یہ میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو اس کو ان کو امیدیں دلا لے، لیکن جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں جائیں گے۔ کام صرف امیدوں سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، عمل کریں گے، نیکی کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے گا ایمان کی حالت میں وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس پر ایک نقیر برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ دین میں اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور ملت ابراہیمی ان کی اتباع کرے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ لَا يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، یہ مسائل پہلے گزرے، ان میں سے کچھ شکیں باقی رہتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یتیم بچیوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا نکاح کرنے کے بارے میں تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا اس سورت کے شروع میں، لیکن تم جو ظلم کرتے ہو نا، اس واسطے ہم نے روکا ہے، خود نہ نکاح کرو، دوسروں سے نکاح کر کے ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس طرح بچے اور کمزور لوگ، یتیم بچے، ان کے حقوق بھی ہم نے تمہیں سمجھا دیے ہیں، ان کی پاسداری کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کوئی عورت اگر اپنے خاوند سے کے لڑنے سے ڈرتی ہے کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے تو پھر یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں تو صلح کرنے کی بھی گنجائش ہے، جس کو خلع بھی کہتے ہیں۔ خلع کر لیں یا صلح کر لیں تو مطلب آپس میں کچھ حقوق معاف کر دے عورت، کہ شاید یہ بار بار یہ مانگ رہی تھی مہر یا خرچ زیادہ مانگ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا، وہ طلاق دینے پر تیار ہو گیا، یہ اپنے مطالبات کم کر دے، ختم کر دے تو گھر ان کا بس سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ اگر عورتیں کر لی تو ان کے درمیان انصاف کرنا لازم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی دو بیویاں ہوں وہ صرف ایک کی طرف جھک گیا تو قیامت کے دن فالج زدہ ہو کے اٹھے گا، اس کی ایک طرف ماری ہوئی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ایک لٹکی رہے، نہ اس کی بیوی اور نہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کی مجال، تو وہ تو پریشان ہوگی۔ دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو پھر دو رکھے، ورنہ درست نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، ایمان والو تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ انصاف کے تقاضے کے مطابق بظاہر تمہارا اپنا نقصان ہے یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں کا نقصان ہے، یا کوئی وہ غنی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، تمہیں خطرہ ہے، یا وہ فقیر ہے اس کا نقصان ہوتا ہے بظاہر اور تمہیں ترس آ رہا ہے کہ اس کے خلاف گواہی نہ دیں یا انصاف نہ کریں۔ فرمائے ان باتوں کو چھوڑو، فاللہ اولیٰ بہما،
اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تم سے زیادہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کے خلاف فیصلہ ہو یا حق میں تم گواہی حق کی دینی ہے، انصاف اور فیصلہ بھی حق کا کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، کچھ لوگ ایسے ہیں ایک بات مان لیتے ہیں پھر کفریہ، پھر ایمان لائے پھر کفر، پھر ایمان لائے پھر کفر، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ایمان لائے تو پھر سارے احکام مان لو، کسی کو مانو کسی کو نہ مانو، یہ درست نہیں ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کو آپ خبر دے دیں کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور جو لوگ منافقوں کو اپنا دوست بنائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم ان کے پاس کوئی عزت ڈھونڈتے ہو؟ کیا منافق عزت والے ہیں؟ ان کے پاس عزت نہیں ہے تو تمہیں کیا ملے گا؟ لہٰذا تم منافقوں کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو چھوڑو، اور جس مجلس میں اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، مذاق استہزاء ہو رہا ہو، تو اس مسجد میں اس مجلس میں بھی مت بیٹھا کرو۔ اگر تم اس مجلس میں بیٹھ گئے جو اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، آپ بھی اس میں بیٹھ گئے تو تم بھی انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ منافق جو ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں تمہارے، اگر فتح ہو جائے تو کہتے ہیں ہم بھی یار تمہارے ساتھ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز تمہارے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو حصہ ہمیں بھی دے دیں۔ اگر کافروں کو کچھ فتح ہو جائے تو پھر ان کے پاس پہنچتے ہیں، ہم اگر دل سے لڑتے تو تم فتح حاصل نہ کر سکتے، ہم ڈھیلے رہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح ہو گئی، لہٰذا ان میں ہمارا ہاتھ ہے، لہٰذا ہمیں بھی حصہ دو۔ ادھر بھی دونوں شریک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق اللہ اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو دھوکہ دے کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کافروں کو دوست مت بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کے، ایمان والے تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ اتریدون ان تجعلوا، کیا تم اللہ کے لیے ایک سلطان یعنی دلیل بنانا چاہتے ہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو؟ جب ایمان والوں کو چھوڑ رہے ہو کفروں کے ساتھ دوستی، تو یہ دلیل اس کی ہوگی کہ تمہارے اندر بھی ایمان نہیں۔ دیکھو منافق کتنا امیر اور بڑا عہدے دار بھی ہو، لیکن یہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ہاں جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرے، وہ مومن ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ عجیب انداز میں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تمہیں جو ڈرایا جا رہا ہے بار بار عذاب سے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والے ہیں، تمہیں بدلہ دے گے۔ عذاب دے کر اللہ تعالیٰ خوش نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے تمہیں خوش ہے۔